حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام دارالحجرت مالک بن انس ازبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام و نسب یہ ہے: امام دارالحجرت ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک، ابو عامر نافع بن عمرو بن حارث بن عثمان بن جسیل بن عمرو بن حارث ذو ازبہ ازبی حمیری مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء انصاب نے عثمان کے بجائے غمیان بتایا ہے۔ آپ کا نسب یمن کے مشہور قبیلہ حمیرہ بن صبا سے ملتا ہے، جس کا تعلق یورپ بن قحطان سے ہے۔ امام صاحب کے دادا مالک بن ابو عامر نافع یمن میں کسی مقام میں صدقات و زکوٰۃ کی وصولی پر مامور تھے۔ بعض حکام کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ آ گئے اور قریش کی شاخ بنی تمیم بن مرہ سے ولا اور دوستی کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے۔ امام صاحب کے چچا ابو سہیل کا بیان ہے کہ ہم لوگ ذو ازبہ کے قبیلے سے ہیں، ہمارے دادا نے مدینہ آ کر بنی تمیم میں شادی کی، اس لیے ہم لوگ اس کی طرف منسوب ہوئے۔ یہ حلف ولا کا تعلق حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عثمان بن عبید اللہ تیمی سے قائم ہوا۔ امام صاحب کی والدہ کا نام عالیہ تھا، جو شریک بن عبد الرحمن بن شریک کی صاحبزادی تھی۔ قاضی محمد بن عمران تیمی نے کہا کہ امام مالک قبیلہ حمیر سے ہیں اور ہمارے ان کے درمیان نسبی رشتہ ہے، البتہ ان کی والدہ میرے چچا عثمان بن عبید اللہ کی باندھی۔ ابو عامر نافع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مالک بن ابو عامر کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے عالم و فاضل بزرگ تھے، متعدد کبار صحابہ سے روایت کی ہے، سکہ محدث ہیں۔ ان کے 4 لڑکے تھے: انس، اویس، ابو سہیل نافع، رابع، اور چاروں نے ان سے روایت کی ہے۔ غالباً انس سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو انس ہے۔ چاروں بھائی اپنے وقت کے علماء و محدثین میں تھے۔ امام صاحب کے والد انس سے ان کے صاحبزادے مالک اور محمد بن شہاب ظہری نے روایت کی ہے کہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر وادی عقیق ہے، وہیں جراف نامی ایک مشہور نشیبی اور سیلی علاقہ تھا جہاں کھیت اور باغات تھے۔ اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیر بھی تھی۔ یہ مقام اپنی سرسبز و شادابی کی وجہ سے بڑا پرکشش تھا۔ اسی علاقے میں امام صاحب کے والد کا شاندار قصر اور محل تھا، جو قصر الموعد کے نام سے مشہور تھا۔ امام صاحب کی پیدائش 93 ہجری علاقہ جرف کے ایک حصے ذی مروہ میں ہوئی۔ بعض لوگوں نے 90 ہجری، 94 ہجری اور 95 ہجری بھی بتایا۔ عام تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ شکم مادر میں 3 سال تک رہے اور بعض نے 2 سال بتائے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک سے عمر میں 13 سال بڑے۔ انہوں نے امام مالک کے بچپن میں ان کو دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ مدینے کے نوخیز لڑکوں کو آپ کیسا پایا؟ تو کہا، اگر ان میں کوئی اونچا جائے گا تو مالک۔ ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے مدینے میں علم کو بکھرا ہوا دیکھا ہے، اگر کوئی اس کو جمع کرے گا تو یہی لڑکا۔ ابن غانم کہتے ہیں کہ بعد میں نے امام ابو حنیفہ کی بات امام مالک کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے سچ کہا، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بڑی سمجھ بوجھ کے آدمی تھے، کاش وہ فقہ کی بنیاد اصل یعنی اہل مدینہ کے اثر پر رکھتے۔ امام صاحب باقاعدہ طلب علم سے پہلے
اپنے بھائی نظر کے ساتھ بازی کرتے تھے، یعنی سوتی کپڑے کی تجارت میں ان کے شریک تھے۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور میں ان کا تعارف ان کے بھائی نظر کی نسبت سے ہوتا تھا، اور مالک اخو النظر یعنی نظر کے بھائی مالک کہے جاتے تھے۔ اور طلب علم میں محنت کی وجہ سے امام صاحب کی شہرت ہوئی تو اس کے برعکس تعارف ہونے لگا اور لوگ النظر خود مالک یعنی مالک کے بھائی نظر کہنے لگے۔ امام مالک کی درسگاہ سے دینی و علمی فیض یافتہ تلامذہ و اصحاب کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں ان کے نام حروف تہجی پر جمع کیے تو ان کی تعداد 1300 سے زائد نکلی۔ پہلے ان کے خوشہ چینوں میں ان کے مشائخ، اساتذہ، اقران و معاصرین اور نو عمر کے نام لکھے، پھر اہل عراق، اہل مشرق، اہل حجاز، اہل یمن، اہل قروان، اہل اندلس، اہل شام کے نام بھی درج کیے ہیں۔ ابن حجر نے امام مالک سے روایت کرنے والوں میں ان کے ان شیوخ و اساتذہ کے نام دیے۔ امام مالک فقہ حدیث میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا فقہی مسلک اہل مدینہ خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تھا۔ رائے اور قیاس سے بھی کام لیتے تھے۔ ان کے پہلے استاد ربیہ رئی ہیں، جن کے بارے میں امام صاحب کا قول ہے ربیہ کے انتقال کے بعد فقہ کی شیرنی ختم ہو گئی۔ فتوے میں غائیت احتیاط۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سخت گراں باری ہے کہ مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں نے اپنے شہر میں مدینے میں ایسے علماء و فقہ کو دیکھا ہے جن کے نزدیک موت فتویٰ دینے سے بہتر تھی، اور اب میں اپنے زمانے والوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ فقہ و فتویٰ کے بارے میں خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ کل اس کا انجام کیا ہوگا تو اس سے باز آ جائیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیار صحابہ میں سے تھے۔ ان کے سامنے مسائل آتے تو صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ہمارے زمانے والوں کے لیے فتویٰ دینا فخر کا سبب ہے، اسی لیے ان کو اسی کے مطابق علم دیا جاتا ہے اور وہ حقیقی علم سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ کہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بلکہ وہ کہتے تھے میں اس بات کو مکروہ سمجھتا ہوں اور اس بات کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ حلال و حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال و حرام بتایا۔ امام صاحب اتباع سنت میں بہت آگے تھے، بدعات و محدثات سے سخت متنفر تھے اور عقائد میں کتاب و سنت کے سخت پابند تھے۔ ہر دینی معاملے میں سلف و صالحین کو اسوہ و قدوہ بناتے تھے۔ ان کے دور میں اعتزار، علم کلام، جبر و قدر، رفض و خروج اور طرح طرح کے مسائل و فرق پیدا ہو گئے تھے، مگر آپ ان سب سے دور رہ کر سلف کے راستے پر چلتے تھے۔ امام صاحب کے زمانے میں حدیث و فقہ کی تدوین کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ 140 ہجری اور 150 ہجری کے درمیان عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں علماء اسلام نے فقہی ترتیب و تبویب پر کتابیں لکھی۔ اس کے تقریباً 30 سال بعد امام صاحب کی وفات 179 ہجری میں ہوئی۔ اس مدت میں بہت سے علماء نے کتابیں مرتب کی، جن میں امام صاحب نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں کتاب الموطا سنگ میل کا حکم رکھتے ہیں۔ ابن ندیر نے صرف کتاب الموطا اور رسالہ الی ہارون رشید کا ذکر کیا ہے۔ موطا کے بارے میں امام شافعی کا قول ہے روئے زمین پر موطا سے زیادہ کوئی کتاب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو امام صاحب نے خلیفہ ہارون رشید کی گزارش پر لکھا ہے۔ عتیق زبیری کا بیان ہے کہ امام صاحب نے تقریباً
10,000 احادیث سے منتخب کر کے موتا کو مرتب کیا۔ اہل سنت کا دوسرا فقہی مسلک مالکی ہے، جو امام مالک بن انس اصبہی مدنی متوفی 179 کی ہجری کی طرف منسوب ہے۔ اس کا مولد و منشا مدینہ منورہ ہے اور یہیں سے پورے حجاز میں پھیلا، پھر بصرہ، مصر، افریقہ، اندلس، مغرب اقصی، سکلیہ، سودان میں اس کو غلبہ حاصل ہوا۔ نیز یہ مسلک خراسان، قزوین، ابہر، یمن، نیساپوری، بلاد فارس، بلاد روم اور بلاد شام میں خوب پھولا پھلا۔ مقریضی نے کتاب الخطط والآثار میں بیان کیا ہے کہ مالکی مذہب کو مصر میں سب سے رواج دینے والے امام عبدالرحیم بن خالد بن یزید بن یحییٰ ہیں۔ ان کے بعد امام عبدالرحمن بن قاسم نے اس کی اشاعت کی۔ اس دور میں امام مالک کے تلامذہ مصر میں نسبتاً زیادہ رہتے تھے، اس لیے فقہ مالکی کو کافی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آخر میں عثمان بن حکم نے اس کی اشاعت کی اور معاذ بن بادس نے اپنی سلطنت میں بڑے بڑے عہدے اور منصب پر مالکی عمرا و حکام کو قضا رکھا، جس کی وجہ سے مسلک کو مغربی افریقہ میں غلبہ حاصل رہا۔ امام تقی الدین فارسی مکی نے العقد الثمین میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں 9ویں صدی اہل مغرب اکثر مالکی مذہب پر عمل پیرا ہیں۔ اندلس میں ابتدا امام اوزی کا مسلک رائج تھا اور اس کو سب سے پہلے سائسہ بن سلام نے اندلس میں داخل کیا، لیکن دوسری صدی کے بعد یہ مسلک وہاں سے ختم ہو گیا اور اس کی جگہ فقہ مالکی نے لے لی، اور امام مالک کے تلامذہ میں سے زیاد بن عبد الرحمن، غازی بن قیس، یحییٰ بن یحییٰ مسودی وغیرہ نے مدینہ منورہ سے اندلس واپس آ کر فقہ اوزی کی جگہ فقہ مالکی کی نشر و اشاعت کی۔ نیز حشام بن عبد الرحمن نے اس کی پیروی کا حکم دیا۔ یحییٰ بن یحییٰ کو خلیفہ حشام بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا اور اندلس میں عہدہ قضا کے لیے وہ جس عالم کی نشاندہی کرتے تھے اس کو قاضی بناتا تھا۔ نیز دوسرے سرکاری عہدوں پر ان کے مشورے سے اس مسلک کے پیرو رکھتا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے اندلس میں فقہ مالکی خوب ترویج ہوئی۔ علامہ مقدسی بشاری نے احسن التقاسیم میں لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری میں مالکی مسلک عراق، احواز، بلاد مغرب اور افریقہ میں عروج پر تھا، جیسے کہ اندلس میں اس کو غلبہ حاصل تھا۔ امام صاحب کا رنگ سفید سرخی لیے ہوئے تھا، قد لمبا، سر بڑا، آنکھیں بڑی بڑی، نہایت وجیح اور حسین و شکیل تھے۔ امام صاحب کے زمانے میں حدیث و فقہ کی تدوین کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ امام صاحب زندگی کے آخری سالوں میں تقریباً گوشہ نشین ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جمعہ و جماعت کے لیے بھی باہر نہیں آتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کھل کر اپنا نظر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود آپ کی مقبولیت و مرجعیت میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آخر میں بتایا کہ مجھے سلسلہ البول کا مرض ہو گیا ہے۔ میں اس حالت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا نہیں چاہتا کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں فرق آئے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیماری کا تذکرہ کر کے اللہ سے شکوہ کروں۔ امام صاحب 22 دن بیمار رہے۔ 14 ربیع الاول سن 79 ہجری کو شنبے کے دن وفات پائی۔ ابن کنان اور ابن زبیر نے غسل دیا۔ صاحبزادے یحییٰ اور کاتب حبیب پانی ڈالتے تھے۔ وصیت کے مطابق سفید کپڑے کا کفن دیا گیا، اور امیر مدینہ عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انتقال سے پہلے تشہد پڑھا اور یہ جملہ کہا، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ امام صاحب کی وفات عالم اسلام کا حادثہ فاجعہ تھی۔
علماء نے تعزیتی کلمات کہے، آپ کی بلندی درجات کے خواب دیکھے، شعراء نے مرثیے کہے، اور جہاں جہاں خبر پہنچی رنج و غم کی فضا پیدا ہوئی۔ اسد بن خرات کا بیان ہے کہ ہم لوگ بغداد میں امام محمد بن حسن شیبانی کے حلقہ درس میں تھے۔ ایک شخص افتاں و خزاں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد امام محمد نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کہا، کتنی بڑی مصیبت آ پڑی، مالک بن انس وفات پا گئے، حدیث کے امیر المومنین وفات پا گئے۔ جب مسجد میں یہ خبر پھیلی تو ہر طرف غم و اندوہ کا منظر پیدا ہو گیا۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ امام مالک کے دو لڑکے یحییٰ اور محمد تھے، اور دونوں محدثین کے نزدیک ضعیف تھے۔ ان کے ایک پوتے احمد بن یحییٰ بن مالک تھے اور 3 چچا تھے، اویس، ابو سہیل نافع اور ربیعہ۔ یہ تینوں مالک بن ابو عامر نافع کے لڑکے تھے۔ امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو علماء کرام ہماری اصلاح فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔